بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اور مال آزمائش ہے، اگر اس کو درست طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کو درست طریقے سے استعمال نہ کریں تو آپ کے لیے دنیا و آخرت میں باعث عذاب ہے۔ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دعا زہرا کا کیس۔ روزانہ شب روز تکلیف میں گزر رہے ہیں، یعنی اس ملک میں جہاں ادارے بھی ہیں، جہاں ہماری ایجنسیاں ٹاپ پر ہیں، جہاں ہماری آرمی بہت پاورفل ہے، اس ملک میں، یہ ایٹمی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، پاکستان میں اتنی بے بسی، اتنی لاچارگی، والدین اتنے بے بس ہو گئے کہ پمفلٹ اٹھا کے ایئرپورٹ چلے گئے جہاں سے حجاج کرام روانہ ہو رہے تھے کا مدینہ، ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر دعا کیجئے گا کہ دعا زہرا ہماری واپس آ جائے۔ یعنی اتنی بے بس ہو گئے ہیں، دن رات رول رہے ہیں، دن رات رول رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ جی دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے، دعا زہرا نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، اس وجہ سے عدالت نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ جی بچی کہہ رہی ہے تو میں شادی کے قابل ہوں، تو یہ شادی کے قابل ہے، بچی کا باپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا یہ جرم ہے بیٹی پیدا کرنا اس معاشرے میں، اس کی تربیت کرنا، اس کے ناز نخرے سہنا، کیا یہ جرم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح درست نہیں ہے۔ بچی ہمارے شریعت محمدی میں بچی بغیر والد یا دادا کی اجازت کے نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ یہ شرعن، یعنی شرعن اور قانوناً نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ قانوناً کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ جی پاکستان کا قانون ہے 18 سال سے کم بچی شادی کر ہی نہیں سکتی۔ عدالت کہہ رہی ہے جی 16، 17 یا 18 سال کی لگ رہی ہے، خدا کا خوف کریں۔ بچی کی ایج دیکھ لیں، جو اس کی ابتدائی تصویریں تھیں، اب تو اس کے ساتھ ٹریٹمنٹس ہو رہی ہوں گی، اس بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا، کچھ دنوں تک آپ کو وہ اتنی صحت مند بھی نظر آ رہی ہوگی، بڑی بڑی خاتون کی طرح اس کی جو ہے وہ آپ کو شکل و شباہت نظر آنے لگ جائے گی۔ یہ کیونکہ اب کیس وائرل ہو چکا ہے، تو اب اس بچی کے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ نکاح ہوا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ بچ جائیں باقی بچیوں کے ساتھ جو کر چکے ہیں۔ جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، عالمی طور پہ پورا سسٹم ہوتا ہے بچوں کو اغوا کرنے کا اور ان کو یوز کرنے کا، عرب امارات میں، یورپ میں، جہاں بھی یہ لوگ بچوں اور بچیوں کو یوز کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، یہ عالمی ایک جو ہے وہ گینگ ہوتی ہے، یہ چھوٹی موٹی گینگز نہیں ہوتی، نہیں تو ہمارے ادارے فوراً بچی کو والد کے حوالے کر دیتے۔ نہ نکاح شرعن ٹھیک ہے، نہ قانوناً ٹھیک ہے۔ والدین دن رات رول رہے ہیں۔ بچی اگر یہ نکاح درست ہوتا، اگر یہ لڑکا ظہیر درست ہوتا، یہ نکاح درست ہوتا، والدین ایکسیپٹ کر لیتے ظہیر کے، تو پھر سریعام سامنے لے کے آتے۔ اتنے ہفتے جو ہے وہ ادارے رولتے رہے اس آرڈر کے بعد کہ جو ان کو پیدا کیا جائے، تو کہاں چھپے پھرے تھے؟ یہ چھپ رہے تھے نا، ان کو بہاول میں گھر سے جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ چھپنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر ریئل میں ظہیر کچھ ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی فیملی ہے، سامنے کیوں نہیں آئی؟ جی جو اگر کر لیا، بچی نکلی، جو ہوا نکاح ہوا، تو والدین رجوع کرتے دعا زہرا کے والدین سے، لڑکے نے غلطی کی ہے، جو کی ہے، اب ان کو معاف کر دیں، ان کا گھر بسانا ہے بسائیں، نہیں بسانا جو بھی ہے، یا ہمیں یہ رشتہ دے دیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک معاشرے میں؟ نہیں جی، اس پر جو ہے وہ کیس کو مزید جو ہے وہ یہ ہمیں رنگ دیا گیا کہ جی دعا زہرا راضی ہے، والدین ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، اس کے گھر کی کنڈیشن، اس کے والدین کی کنڈیشن، اس کی ماں باپ کی کنڈیشن دیکھ کے نظر آتا ہے کہ بچی کو مارا جاتا تھا۔ یہ میں پیزا کھاتی تھی، میں سینڈوچ کھاتی تھی، میں یہ چیزیں کھاتی تھی، مارنے والے والدین اتنی فراوانی دیتے ہیں؟ گھر کی کنڈیشن، اس کے والدین کی کنڈیشن، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں وہ، اور تو ہماری تہذیب ایسی ہے کہ ہم بچیوں پہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتے۔ جو کیس ہوا، عدالت نے کہا والد جھوٹ بول رہا ہے، بچی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں جج صاحبان سے بھی گزارش کروں گا، اداروں سے بھی، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ادارہ مہربانی کر کے اس بچی کو اس کے والدین تک واپس پہنچایا جائے، نہیں تو اس کے ساتھ کیا آنے والی کئی ہزاروں سینکڑوں دعا زہرا کے ساتھ سب کچھ ہوگا، کیونکہ وہ ان کو یقین ہوگا کہ ہم دعا زہرا والا کیس جیت چکے ہیں، آگے ہمیں تسلی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو انٹرویو لیا گیا، یہ ایک دن پہلے ایک زنیرہ نامی یوٹیوبر نے انٹرویو لیا، اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرویو کس طرح بنایا گیا، کلپ کاٹ کے بنائے گئے، اس کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے دعا زہرا کا، اس کو ایسی خطرناک ویڈیوز دکھائی جا رہی ہوں گی، اسلحہ دکھایا جا رہا ہوگا، اس کا ذہن خراب کیا جا رہا ہوگا۔ میں دعا زہرا سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بیٹا آپ کے پاس اگر یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور ہر اس بچی سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو جوان بچی ہے، آپ کا والد جتنا بھی غریب ہو، اتنا بھی معاشرے میں غریب ہو، تازی روٹی کما کے کھلا رہا ہو، وہ ہر کسی سے لڑ جائے گا، آپ پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اپنے والد پر ٹرسٹ کریں۔
یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان سے نہیں ڈرنا۔ پھر جی یہ جو انٹرویو لیا گیا اس میں بچی کو گدے پر بٹھایا گیا، ظہیر کو تھوڑا سا نیچے بٹھایا گیا تاکہ اس بچی کے ڈیل ڈول اس طرح ظاہر کیے جائیں کہ یہ پکی خاتون ہے۔ کہ بیانات دیکھیں، بچی کے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ساتھ گھوم رہے ہیں عدالتوں میں، اور اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہوں۔ والدین سے نہیں ملوایا جا رہا، جس نے پالا، جس نے پڑھایا، جس نے اتنی بچی کی خدمت کی، زیارات پہ لے گئے، ٹور پہ لے گئے، ساتھ چلے، اتنا عرصہ بچی کی فرمائشیں کی، وہ ظالم ہیں والدین۔ اب یہ لوگ اچھے ہو گئے ہیں، اچھے ہو گئے اس لیے عدالت، پولیس، ہر کوئی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ دارا یہ وقت ہے اس قوم کی بچیوں کو بچانے کا۔ چیزیں ہیں، کافی چیزیں ایسی جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہراً یقیناً کڈنیپ کا کیس ہے۔ آپ یعنی اداروں سے ریکویسٹ ہے، بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ ہے، یہ کراچی کا سندھ کا معاملہ ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ خواتین کے لیے کچھ کرتی رہتی ہیں تو آپ سے درخواست ہے، اسی طرح چیف جسٹس صاحب سے، سندھ والے سے، اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ سوموٹو ایکشن لیں، کیس کی تہہ تک جائیں۔ یہ جو مونچھوں والا، سفید کپڑوں والا ساتھ گھوم رہا ہے، یہ جو انٹرویو کروانے والے ہیں، یہ جو اچانک سے پیدا ہو گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کی اینکر اور ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور جامع شیریں کی بوتل سامنے رکھ کے، جامع شیریں کی بوتل سامنے رکھ کے کوئی انٹرویو ہوتا ہے، پھر اشارے کاری ہے کہ جامع شیریں کا نام لو، تو جامع شیری والوں کو پکڑیں، ان کو پکڑیں، پتہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا سپانسر کیا جا رہا ہے اس کیس کو۔ گارنٹی لے لیں ادارے، فقط 2 دن، جج صاحبان سے گزارش ہے، فقط 2 دن بچی والدین کے حوالے کی جائے، بے شک ان کی بیٹی آپ سیکیورٹی لکھوا لیں، کچھ کر لیں۔ 2 دن کے بعد بچی اگر بیان دے دیتی ہے کہ میں والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کو ملوائیں تو صحیح بچی، نہیں تو یہ معاشرے کی ہزاروں بچیوں کے لیے پھر تیار ہو جائیں، چاہے وہ کسی غریب کی ہو، امیر کی ہو، کسی جج صاحب کی ہو، کسی سیکیورٹی ادارے والے کی ہو، کسی کی بھی بیٹی پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ خدا را یہی وقت ہے، اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کیس کی تہہ تک جائیں۔